अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज बात करने जा रहा हूं ज़फ़र इक़बाल साहब, जो मैं जिन्हें शहंशाह सुख़न समझता हूं, आबरूए ग़ज़ल समझता हूं, बल्कि मेरे समझने से क्या है, एक दुनिया उनके नाम और काम की मोतरिफ़ है। और ये जो हक़ बात कहनी है ये मैंने ज़फ़र साहब से ही सीखी है, और मैं यकीनन उनके नक्श क़दम पे चलते हुए हर्फ हर्फ रोशनी समेटते हुए जो है वो सफ़र कर रहा हूँ, अपनी शेर का भी और ज़िंदगी का भी। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से उन्होंने जो बात की, उस बात के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या उस बात की जो तशरीह की गई वो क्या था, और हमारा जो करप्ट इंटेलेक्चुअल है, जो घटिया और दो नंबर किस्म का शायर है, शेरी जहन मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो इस सारी सिचुएशन को कैसे ले रहा है, इस सब पे मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप कॉलम लिखते हैं, आप नसर की बात करते हैं, आप लतीफ़ पे राय इजहार में बात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में तंज़िया जुमले जो जिनकी बसा औक़ात काट बहुत हल्की होती है, बसा औक़ात वो काट बहुत तेज़ होती है, वो लिखारी के कलम से सरजद होते हैं। अब ज़फ़र इक़बाल साहब जैसे बड़े अदीब का, बड़े दानिश्वर का, बड़े लिखारी का कॉलम लिखना मैं समझता हूँ गनीमत है। इस क़हतुर रिजाल में, इस अहद जहालत में गनीमत है कि एक शख्स जाहिलों के आगे जो है वो इस जहालत का बंद बांधने के लिए कॉलम के ज़रिए ज़बान, तहज़ीब, सकाफ़त, रिवायत की बात कर रहा है। मेरी ज़फ़र साहब से कल मुलाकात हुई, उन्होंने इस मौजू पे, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि उन तक जो मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि ये सारा मामला हुआ कैसे है, तो आए ना पहले वो सुनते हैं कि ज़फ़र साहब एक बड़ा आदमी क्या बात कर रहा है। आइए ज़रा वो सुनते हैं। मेरा मज़ाहिया कॉलम होता है तकरीबन हल्का फुल्का, तो इस हल्के फुल्के कॉलम में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि किसी की आदमी दिल आज़ारी करिए, ना ही मेरा कभी मकसद होता है। मैंने हर अखबार में लिखा है, सही से अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक हल्का कारीन है, हत्ता कि जब मैं अखबार तब्दील करता हूँ तो वो मेरे कारीन भी अखबार तब्दील। सही 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 सही। तो और मैं वाहिद आदमी हूँ मेरे ख्याल पाकिस्तान में जो डेली कॉलम लिखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कई अखबारात में मेरे कॉलम का उन्वान ही बिला नागा हुआ करता था। वाह वाह वाह। तो इसमें ये है कि मैं समझता हूँ दो तीन इसकी वजूहत हो सकती है, ज़ाती भी हो सकती हैं। मसलन कुछ लोग, कुछ मेहरबान ऐसे हैं जो मेरी मुखालफत में हर वक्त सरगर्म रहते हैं, सवाब समझते हैं। हाँ, मेरी शायरी पर, मेरे फलान टिपका। कुछ लोग यानी रकाबत की वजह से दुनिया अखबार से भी चिढ़ते हैं या उनकी मुखालफत करते हैं। ये दो वजूहत तो ये हुई। तो तीसरा ये है कि मेरे कॉलम को मिस इंटरप्रेट किया गया, मैं समझता हूँ उसकी सही मानों में उसकी तहसीन नहीं की गई, बल्कि मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है कि लिखते वक्त बाज़ औक़ात कोई लिखने वक्त बेहतियाती हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रोज़ कॉलम लिखना और उसमें गुंजाइश होती है कहीं। लेकिन मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं था, ना ही मैं इसमें यकीन रखता हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का बुनियादी रुकन हूँ। ओकाडा में मैंने पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, मेरे पास 3 ओहदे थे उसके। उसके बाद जब भुट्टो साहब सन 70 के इलेक्शन में ओकाडा जलसा आम किया उन्होंने, उसका स्टेज सेक्रेटरी मैं था। यानी आपकी भुट्टो साहब से मुलाकातें रही हैं? वो बिल्कुल। अब देखिए, बड़े आदमी की बड़ी बात होती है। जैसा उन्होंने बताया कि इसको कैसे कैसे मिस इंटरप्रेट किया गया, इसमें मैं जो मेरे अब वो सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो घटिया शायर हैं, वो 2 नंबर दिमाग हैं, जिन्हें ज़फ़र इक़बाल की शायरी से, जिन्हें ज़फ़र इक़बाल की शख्सियत से, जिन्हें ज़फ़र इक़बाल की नसर से, जिन्हें ज़फ़र इक़बाल के कद्दो-क़ामत से, जिनके बुज़ुर्गों को बहुत तकलीफ़ रही और वो उसी तुख़म को लेकर फिर आगे बढ़े और आज वो भी उसी तरह भौंक रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुझे कहेंगे मैं इतना लाउड क्यों बोल रहा हूँ भाई? तनकीद चैनल एक आता है, उसके ऊपर आप सबकी उतारी जाती है, आप बोलते नहीं हैं। हमारा इंटेलेक्ट, हमारा शायर जो है वो आज इतना करप्ट हो
چکا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر رہا. اسی لیے تو میرے عہد میں جہالت زیادہ ہے, اسی لیے تو میرے عہد میں گندگی زیادہ ہے, اسی لیے تو میرے عہد میں آلودگی اور ہوس زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارا آج کا شاعر, ہمارا آج کا دانشور, ہمارا آج کا ادیب اپنے حق کے لیے, اپنے رائٹ کے لیے بات نہیں کرتا. اور آپ چڑھ دوڑے ظفر اقبال صاحب کے اوپر, ایک بزرگ آدمی پہ جس نے اپنی زندگی کی 6 دہائیاں بلکہ زیادہ 7 دہائیاں ادب کو دی ہیں, لٹریچر کو دی ہیں, جو آپ کی پوری شعری روایت پر جس کا کام بھاری ہے, جس کی تنقید کا سلسلہ اگر لا تنقید کو اگر پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو کسی کو, کسی بدبخت کو, تو وہ کم از کم دیکھے کہ کیسے نئے رجحانات سامنے آئے ہیں آپ. اور پھر اس پر ستم. میں ظفر صاحب کے بڑے پن کی داد دیتا ہوں, میں ان کی انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی داد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے گفتگو کی بلاول صاحب کے حوالے سے, آئیے ذرا وہ بھی سنیں. آپ نے دیکھ تو لیا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ عملی سیاست میں بھی وہ کیسے رہے, بھٹو صاحب سے بھی ملے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا. کیا آپ کو پتا تھا؟ بالخصوص پیپلز پارٹی کے وہ دوست, انہیں پتا تھا ایسا؟ نہیں پتا تھا. کیا انہیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب کا ساتھ دینے پہ ظفر صاحب کو کن سیاسی صعوبتوں کا اور زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پتا ہے؟ نہیں پتا. اس پہ الگ بات ہوگی. بلاول صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیں ذرا وہ سنتے ہیں. بلاول صاحب کے بارے میں میرا ایک باقاعدہ تھیسس ہے جس کا میں اپنے کالم میں کئی بار اظہار کر چکا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زرداری صاحب کا دست شفقت جو ہے ان کے سر سے اٹھ جائے. اب اس میں ہمارے ایک صحافی ہیں مبشر علی زیدی صاحب, ان کا کام یہ ہے کہ فوج کو گالیاں دینا, ان کا کام ہے اسلام کو گالیاں دینا, ان کا کام ہے ہر اس پاکستانی کو, ہر اس لکھاری کو گالیاں دینا جو دہریت کا شکار نہیں ہے, جو ان کی طرح سوڈو انٹلیکٹ اور جعلی انٹلیکٹ کا شکار نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ان شاعروں, ادیبوں, ان گھٹیا لوگوں سے معافی چاہتا ہوں شدید قسم کی, کہ جو اپنے کپڑے تو اترواتے ہیں بڑے شوق سے اور خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی ان کی ایس کے اوپر کک کر کے کیوں نہ چلا جائے, اس کے اوپر تیل پھینک کر جو ہے اس کو آگ ہی کیوں نہ لگا کے چلا جائے, وہ چوں تک نہیں کرتے, جلوا لیتے ہیں سکون کے ساتھ. لیکن ایک جب بڑا آدمی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں, اس کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہیں, بک بک کرتے ہیں. بہت زیادہ گندی لینگویج میں آپ لوگوں سے استعمال کر سکتا ہوں. بلاول صاحب ہمارا مان ہے, ہماری محبت ہے, ہارڈ کور لیفٹسٹ ہوں میں, پے کیا ہے اس کو, آج بھی پاکستانی میڈیا میں پے کر رہا ہوں اس چیز کو. کہاں سے آئیں گے آپ لوگ جو اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور مفت کی پوسٹیں لگا رہے ہیں اور اتنی گندگی اور اتنی فضول باتیں. شہناز شورو صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا آپ یہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں نہ آیا کریں. آپ میرے لیے ایک بڑی بہن سمان ہے, ماں سمان ہے, اور آپ کی رائٹنگ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کی پوسٹ کو دیکھ کر میرے اندر بہت دکھ ہوا, مجھے بہت شدید تکلیف ہوئی. اسی طرح شہزاد شفیع, مطلب آپ اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ادیب ہیں, بڑے سوچنے والے ہیں, بڑے لکھنے والے ہیں, تو آپ پلیز اس ویلاگ کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ ایک بڑا آدمی جب کوئی بات کرتا ہے اور اس کی بات سے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. ظفر صاحب کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی کہ وہ جا کے وقاص عزیز ان سے بات کرے اور وہ اس طرح ایکسکیوز کریں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے جیسے چھوٹے آدمی کی, میرے جیسے ان سے بہت ان کے بچوں پوتوں کی جگہ پہ جو بچہ ہے اس کو انہوں نے عزت دی, اور صرف اس کی وجہ بلاول بھٹو زرداری تھے. میں کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس سے کچھ امید ہو سکتی ہے ڈیلیور کرنے کی, کیونکہ یہ واحد بڑی قابل ذکر پارٹیوں میں یہ واحد پارٹی ہے جو لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے. اچھا, آپ کی بات کو بڑا کرنے کے لیے سر میں تو نام نہیں لے رہا تھا, لیکن ایک عنصر, 3 عناصر تو آپ نے بتائے جو خام خواہ کی محبت ہو رہی ہے آپ سے. چوتھا عنصر میں نے یہ بھی دیکھا سر کہ پیپلز پارٹی سے جو لوگ مخالفت رکھتے ہیں, سیاسی دشمنی جو ہے انہوں نے بھی نکالی ہے جس میں جماعت بھی شامل ہے. جی صحیح ہے. اور مس انٹرپریٹ انہوں نے کروانے میں زیادہ اہم کردار ادا کیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ان کی اپنی مرضی ہے, اللہ انہیں خوش رکھے. جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. مجھے تکلیف ہوئی. کیا آپ میں سے کسی شخص نے بات کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ میں سے کسی شخص نے پوچھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ میں سے کسی شخص نے کھوج لگانے کی کوشش کی؟ افسوس, میرا انٹلیکٹ کرپٹ ہے, ٹوٹل کرپٹ ہے, جس کی وجہ سے میرے معاشرے میں اندھیرا ہے, شدید اندھیرا ہے, اور اس پر ستم.
وہ سارے لوگ جنہیں ظفر اقبال صاحب کے شعری قد و قامت سے مخاصمت ہے، جو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیکھیں، زندگی آپ کے پاس بھی آئی تھی، آپ بھی ویسی محنت کرتے جتنی انہوں نے کی ہے، آپ بھی لٹریچر کو اتنا ٹائم دیتے جتنا انہوں نے دیا ہے، تو آج آپ کا بھی نام ہوتا۔ خدا را اب بس کر دیں، سوچ کر سمجھ کر بات کریں، کھوج لگا کر بات کریں، تو پھر بات کا مزہ بھی آتا ہے۔ سلام ہے ظفر اقبال صاحب کی بڑائی کو، سلام ہے ان کی عظمت کو، سلام ہے ان کی انسانیت دوستی کو، سلام ہے ان کی بھٹو پروری کو، سلام ہے ان کی بی بی شہید سے محبت کو، سلام ہے ان کی بلاول کے لیے نیک تمناؤں کو۔ اب مجھے پتا ہے میرے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں وہ کہیں گے اس نے فوج کے حق میں بات کر دی ہے، فوج کے لیے بات کر دی ہے، تو یہ اینٹی پیپلز پارٹی ہو چکا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، لڑائیاں ہوں گی، ہم بھی اختلافات رکھتے ہیں، لیکن فوج میری ہے، پاکستان میرا ہے۔ وہ سیاسی جو مداخلتیں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ۔ یہاں پہ جس شخص کا میں نے نام لیا ہے اور بات کی ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے ہر وہ کتا بلا میرے سامنے ہو، میں گردن اڑا دوں اس کی، جو پاکستان کو برا کہتا ہے۔ نو کمپرومائز، پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ نوجوان ہیں، وہ پرجوش ہیں، بڑے نانا کے اور بڑی ماں کے بیٹے ہیں، تو ان سے امید کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ انہیں کھل کر سیاست کرنے دی جائے، کھل کر سیاست، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں انہیں کرنے دی جائے۔ دوبارہ میں دوستوں سے گزارش کروں گا، ظفر صاحب کا بیان، گفتگو، ان کا معاملہ سامنے آ چکا۔ میں اس کو بیان نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑے آدمی کی بڑی بات ہے، اور انہوں نے ایک بڑے لہو کے لیے، ایک بڑے ویژن کے رکھنے والے نوجوان کے لیے جو بات کی ہے، اس کو اب پھیلانے میں، اسٹیبلش کرنے میں میرا ساتھ دیجیے۔ ٹکٹ پر وہاں 77 کا قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، یہ اب لوگوں کو نہیں پتا۔ جی ہاں، یہ پہلی دفعہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یا پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یا پھر ظفر صاحب کے جو ہم اثر ہیں انہیں اس بات کا علم ہے، یہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، کہ ظفر صاحب نے باقاعدہ سیاست میں، عملی سیاست میں حصہ لیا اور 77 میں الیکشن بھی لڑا۔ اور تمام نوجوان دوست شاعر جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ پلیز بنا تحقیق کیے، بنا سوچے باتوں میں نہ آیا کریں، اور جو میرے سینئر انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے معافی دے دیں، بہت اندھیرے ہو چکے ہیں، اب آنکھوں سے بینائی بالکل جا چکی ہے۔ ایک شخص اگر ہمیں روشنی دکھانے کے لیے خدا نے ہمارے درمیان اس کو سلامت رکھا ہوا ہے، تو پلیز سوچ کر بات کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔